الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید ولد آدم وخاتم الانبیاء وعلى آلہ المجتبى وعلى کمل اتباعہ من الصدیقین والصالحین والشہداء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف بآواز بلند۔ حاضرین محترم، علماء گرامی قدر، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے حضرات، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کافی دور سے لوگ تشریف لائے ہیں، اور یہ اجتماع خالصتاً اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اور حضور سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کے ذکر پاک گویا قرآن و سنت کے حوالے سے پیش کیا جا رہا ہے، تو ہر باشعور اور ذی نسبت انسان اس جگہ ضرور جاتا ہے جہاں کوئی حق سچ کی بات کی جائے، اور وہ بھی اہل حق کے طریق پر کی جائے۔ حق بات کی جائے اور اہل حق کے طریق پر بیان کی جائے۔ کچھ لوگ مظہر الحق ہوتے ہیں، حق کو ظاہر کرنے والے مظہر۔ کچھ لوگ مظہر الحق، اولیاء اللہ، صادقین، انبیاء علیہ السلام، یہ مظہر الحق ہیں، حق کو ظاہر کرنے والے ہیں، اور یہی لوگ جب مراحل اظہار حق سے گزر کر منزل حق تک پہنچ جاتے ہیں، یعنی مظہر الحق کے مراحل طے کر جاتے ہیں، تو اللہ ان کو مظہر الحق بنا جاتا ہے۔ یعنی پیر میر علی شاہ صاحب کیا تھے؟ مظہر الحق، حق کو ظاہر کرنے والے۔ تو جب آخری منازل پر پہنچے تو اللہ نے انہیں مظہر الحق بنا دیا۔ حق کا مظہر جہاں حق ظاہر ہوتا ہے۔ تو ہمارے مشائخ، ہمارے اولیاء، ہمارے اساتذہ،
ہمارے اکابر جو تھے وہ مظہر الحق بھی تھے اور مظہر الحق بھی تھے. اور اتفاق دیکھیے کہ میں نے گفتگو جہاں سے چلائی ہے تو آج جس انسان کا، جس صاحب نسبت انسان کا یہ ختم شریف دلوایا جا رہا ہے، یہ محفل ہے، وہ اپنے پیر کے صدقے میرے دادا حضرت بابو جی ان کے پیر تھے، اس پیر کے طفیل اللہ نے اس کا نام بھی مظہر الحق رکھا. یہاں ان کے بڑے بھائی محمد انور صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسرے چھوٹے بھائی بھی ہیں، بھتیجے بھی بیٹھے ہیں، سارے حضرات بیٹھے ہیں، یہ ان کے صاحبزادے بیٹھے ہیں، طارق بھی بیٹھے ہیں، شکیل بھی، جمیل بھی. تو جمیل بھی ہیں، شکیل بھی ہیں جی. تو اصل میں جمال کیا ہوتا ہے؟ شکیل بھی ہو، جمیل بھی ہو، تو جمال ظاہری سے جمال باطن کا زیادہ مقام ہوتا ہے، جو اندر کا جمال ہے. تو اندر کا جمال ہو تو وہ ظاہر پر جھلکتا ہے. میں بہت عرصے بعد تو گجر خان نہیں آیا، لیکن بہرحال حاجی مظہر الحق صاحب کے سالانہ ختم کی محفل میں بات ہوئی تھی تو میں نے کہا، کہنے لگے لوگ پتہ نہیں، لوگوں کو تھوڑے وقت میں پتہ چلے گا لوگ آتے ہیں کہ نہیں. میں نے کہا مجھے آپ جانے دیں اور لوگوں کو دیکھیں کس طرح آتے ہیں، کیونکہ یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ بھیجنے والے کا کمال ہے. یہ وہ بھیجتا ہے کیونکہ میں اس کا پیغام سناتا ہوں. اپنا پیغام سنانے کے لیے آدمی جمع کرتا ہے، جو آدمی ہیں وہ بھیج دیتا ہے. اب دیکھیں یہ عاشق صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے کراچی جانا تھا لیکن انہوں نے ملتوی کر دیا. انہوں نے کہا میں خطاب سن کر جاؤں گا. ان کا کام اور کوئی نہیں ہے لیکن یہاں بیٹھ گئے ہیں جی. ایک دنیا منتظر ہے اور تیری بزم میں، ایک دنیا منتظر ہے اور تیری بزم میں، اس طرح بیٹھے ہیں ہم جیسے کہیں جانا نہیں. ایک دنیا منتظر ہے اور تیری بزم میں، اس طرح بیٹھے ہیں ہم جیسے کہیں جانا نہیں. تو یہ کون بٹھاتا ہے؟ میں نہیں بٹھاتا، یہ وہ بٹھاتا ہے جو دنیا میں انسان کو لاتا ہے، وہ بٹھاتا ہے. مولوی بھی، میں کوئی جادو بیان مقرر نہیں ہوں، میرے پاس مجھے علم کا دعویٰ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. میں تو، میرا دامن خالی ہے. وہ اپنے کرم سے جھولی بھرتا ہے، اپنے کرم سے جھولی بھرتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی اس کی وجہ کیا ہے، تو میں ان کو ایک چھوٹا سا واقعہ اپنے جد امجد حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کا سنا دوں کہ آپ جب پہلی مرتبہ منبر وعظ پر بیٹھے تو آپ پر ہیبت طاری ہو گئی. خطبہ اور بلغائے بغداد بیٹھے تھے، بڑے بڑے جادو بیان خطیب بیٹھے ہوئے تھے، تو غوث پاک چپ ہو گئے، ہیبت پڑ گئی ان پر کہ میں کیسے بولوں. ذرا تامل کیا، یوں آنکھیں بند کی تو نانا پاک جناب محمد رسول اللہ تشریف لائے. فرمایا عبد القادر بیٹا بولتے کیوں نہیں؟ عرض کی حضور سامنے میرے جو ہے یہ بغداد کا بہت بڑا ایک اہل علم کا مجمع بیٹھا ہے جو فصاحت و بلاغت میں نابغہ روزگار ہے اور بیان میں
خطابت میں لاجواب طبقہ بیٹھا ہوا ہے، تو میں ان کے سامنے کیا بول سکتا ہوں؟ فرمایا منہ کھول۔ منہ کھولا تو جناب محمد رسول اللہ نے 7 بار آپ کے منہ مبارک میں اپنا لعاب دہن ڈالا۔ آئے، پھر حضرت علی آئے، آپ نے 6 مرتبہ منہ میں تھوکا، فرمایا بیٹا بول۔ انہوں نے کہا حضرت آپ نے 7 مرتبہ، آپ نے 6 مرتبہ، فرمایا کہ حضور کے ادب کی وجہ سے۔ اس کے بعد پھر عبد القادر بولا۔ عبد القادر ایسا بولا کہ پوری کائنات دم بخود ہو گئی، اور وہ آواز دی۔ ایک مرتبہ حضرت خضر گزر رہے تھے تو غوث پاک نے اوپر دیکھا، 70,000 کا مجمع دیکھا، فرمایا کہ یا اسرائیلیو قف اسمع کلام محمدی، اے اسرائیلی رک جا، اس محمدی کا کلام سنتا جا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نیچے اترے، مجمع میں بیٹھے، غوث پاک کا خطاب سنا اور پھر گئے۔ تو یہ ہماری روایت ہے۔ میں اللہ کے فضل سے مجھے ہچکچاہٹ کوئی محسوس نہیں ہوئی پہلے دن سے ہی، لیکن اب بھی جب بھی میں بیٹھتا ہوں، کہیں بھی بیٹھوں، تو اس کی بارگاہ میں اپنا دامن پھیلاتا ہوں کہ معانی اور الفاظ کی خیرات عطا فرما۔ میں بے بذات ہوں، بے علم ہوں، تو جو کچھ کہلوانا چاہتا ہے وہ اس کی توفیق دے۔ اب دیکھیے وہ کیا دیتا ہے مجھے۔ دامن تو میں نے پھیلایا ہے نا، لوگوں کو تو بڑا ناز ہے اپنے علم پر، کوئی مولوی، کوئی خطیب اس قسم کی گفتگو نہیں کرتا، بلکہ اپنی مشق اور اپنی مہارت علمی پر اسے ناز ہوتا ہے، وہ بغیر اللہ کی بارگاہ میں کچھ عرض کیے شروع کر دیتا ہے۔ تو میں تو معترف عجز ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، بے مایا ہوں، بے سرمایہ ہوں۔ ان تمہیدی کلمات کے بعد آج کی جو آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے، ارشاد ہوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اے ایمان والو، جو تم میں سے ایمان میں پختہ ہوئے، ایمان لائے لیکن ایمان میں مزید پختگی اختیار کی، ان کے درجات بھی بلند کروں گا، اور ان کے درجات بھی جن کو میں نے علم دیا ہے، علم دین عطا فرمایا ہے، ان کے درجات بھی میں نے بلند کیے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کروں گا۔ تو یعنی ایمان درجات کی بلندی کا سبب ہے، جتنا ایمان ہوگا اتنے درجات بڑھیں گے، جتنا علم ہوگا اتنے درجات بڑھیں گے، اور جو علم نہیں رکھتے ان کا درجہ علم رکھنے والوں سے بہت کم ہے، کیونکہ علم رکھنے والوں کو اللہ درجات دے رہا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے۔ علم کا کیا معنی ہے؟ جاننا۔ علم کا کیا معنی ہے؟ جاننا، جاننا۔ لکھنا علم نہیں ہے، لکھنے کا علم ہوتا ہے۔ لکھنے کا علم الگ چیز ہے، لکھنا علم نہیں ہے، کیونکہ اللہ علیم ہے، اللہ کاتب نہیں ہے۔ کرامن کاتبین،
کاتب اس نے رکھے ہوئے ہیں، خود علیم ہے، علم رکھتا ہے۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ اللہ نے علم کا فلسفہ بدل دیا کہ دنیا میں جو لکھ سکتا ہے ہم اس کو پڑھا لکھا کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں، جو نہیں لکھ سکتا ان پڑھ ہے لیکن علم رکھتا ہے وہ بھی علیم ہے، علم رکھتا ہے۔ کیوں؟ میں علیم ہوں، علم رکھتا ہوں، لکھتا نہیں ہوں۔ ایک اور بات عرض کروں، سنیے آپ، مدینہ شریف سے دروازہ آہستہ آہستہ کھل رہا ہے۔ میں نے کیا عرض کیا کہ اللہ لکھتا نہیں ہے، علیم ہے، علم رکھتا ہے۔ مطلب ہے علم لکھنے کا محتاج نہیں۔ کوئی اللہ کو کاتب کہہ سکتا ہے؟ کاتب تقدیر، حکم اس کا ہوتا ہے، لکھتے فرشتے ہیں، کرامن کاتبین۔ ان کے لیے بھی اللہ نے فرمایا یعلمون ما تفعلون، یکتبون نہیں فرمایا، حالانکہ کاتبین پہلے کہہ دیا، اس کے بعد بھی کہا یعلمون ما تفعلون۔ تو مطلب ہے کتابت سے علم کا مقام اونچا ہے، اور علم کتابت کا محتاج نہیں ہے۔ سمجھ آئی؟ تو کیا ہے اللہ کی صفت؟ کیا ہے؟ علم۔ علم محتاج حروف نہیں ہے، علم محتاج کتابت نہیں ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے نبی پڑھے نہیں تھے، لکھ نہیں سکتے تھے، کئی لوگوں نے یہ لکھ دیا معاذ اللہ کہ وہ گڈریا تھے، بکریاں چراتے تھے، ان پڑھ تھے، کتابت نہیں جانتے تھے۔ ارے کتابت تو اللہ بھی نہیں جانتا۔ بھائی بولیے آپ، اللہ نے کہیں کہا ہے کہ میں کاتب ہوں؟ اللہ بھی کتابت کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ کی صفت کتابت نہیں ہے، اللہ کی صفت علم ہے۔ سمجھ آئی؟ تو پھر نبی کو امی کیوں رکھا؟ بولیے، سمجھتے جائیے نا۔ نبی کو امی کیوں رکھا؟ آپ کو پتا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے حروف آتے تھے تو آپ کو حروف کی شناخت نہیں ہوتی تھی کہ یہ الف ہے، بے ہے، تے ہے۔ صحابہ انگلی پکڑ کر رکھتے تھے کہ اس کو کاٹیں۔ محمد الرسول اللہ، تو رسول اللہ کاٹنا تھا تو حضور نے فرمایا رسول کہاں لکھا ہوا ہے، بتاؤ مجھے۔ تو حضرت علی نے انگلی پکڑ کر رسول کے لفظ پر رکھی کہ یہ ہے رسول۔ اب بے وقوف ہی کوئی کہے گا نا کہ علی کو پتہ ہے اور محمد کو پتہ نہیں۔ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں شہر ہوں، علی دروازہ ہے۔ دروازہ شہر کو بتا رہا ہے۔ علی نے کیوں بتایا؟ علی نے کیوں؟ اس لیے کہ علی حروف اور الفاظ کو جاننے والا تھا۔ علی جاننے والا تھا، محمد جاننے والا نہیں تھا، نہ لکھ سکتا تھا، اس لیے کہ اس کا خالق بھی نہیں لکھتا اور محمد بھی نہیں لکھتا۔ سمجھ آئی کہ محمد مصطفیٰ بھی اس لیے نہیں لکھتے کہ اللہ نہیں لکھتا۔ اللہ عالم ہے، علیم ہے، محمد مصطفیٰ عالم ہیں۔ کیوں فرمایا
وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، سکھا دیا میں نے سب کچھ، تعلیم کا حکم دیا، اعلان کیا، کتابت کا کہیں نہیں بتایا۔ یہ تو منشی لکھتے ہیں، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ بھائی بادشاہ کی سواری چلی، اب بادشاہ خود لکھے گا؟ نہیں، رحمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ یہ تو فاضل بریلوی نے کہا ہے نا، اسی زمین میں میری نعت ہے، آخ مقطع سن لیجئے۔ میرے اعمال تو بخشش کے نہ تھے، میرے اعمال تو بخشش کے نہ تھے، پھر بھی نصیر کی محمد نے شفاعت تو خدا مان گیا۔ تو علی نے کتابت اس لیے سیکھی کہ میں محمد کی کتابت نہ کرنے کی صفت میں مرتبے میں شریک نہ ہو جاؤں۔ یہ سوء ادب ہے کہ محمد بھی نہیں لکھ سکتے اور میں بھی نہ لکھوں، محمد بھی نہ لکھیں میں بھی نہ لکھوں۔ فرمایا نہیں، میں لکھوں گا، کیونکہ نہ لکھنا سرکار مدینہ کا مقام ہے۔ سرکار مدینہ سے پوچھا، سرکار آپ نہیں لکھتے؟ فرمایا کہ میں اس کا آخری نبی ہوں، اس نے مجھے رؤوف اور رافت اور رحمت میں کرم کیا مجھ پر۔ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم، فرمایا تو جو صفات تھیں ان کا مظہر مجھے بنایا، چونکہ وہ خود کاتب نہیں ہے، اس نے اس میں مجھے اپنے ساتھ شریک رکھا ہے، پھر بھی وحدہ لا شریک، لیکن اس عمل میں نہ لکھنے میں۔ سمجھ آئی؟ یہ امی کا مفہوم ہے۔ تو اگر امی بایمانہ کہ جس طرح بعض لوگوں نے لکھ دیا، مفسرین خام طبع نے، خام دماغ نے، کہ وہ تو گڈریا تھے، اجڑ چڑھانے والے ہے، لکھنا پڑھنا نہیں جاننے ہے۔ تو لکھنا پڑھنا اگر صفت ہوتی تو اللہ بھی لکھتا۔ تو تم اللہ کے لیے کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ ہوش ٹھکانے سے بات کرو۔ نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدی جا۔ میں ذرا سنی حضرات کو جھنجھوڑوں گا، جگاؤں گا، پھر ایک بات سناؤں گا، تھوڑا سا شعر و ادب سے بہلاؤں گا، ذکر رسول کے انوار سے نہلاؤں گا، پھر ہیر پھر کر آپ کو اپنے اصلی مرکز پر لاؤں گا۔ آپ میرے ساتھ بیدار ہو کر چلیے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ علم رکھنے والوں کے درجات بلند کرتا ہے، جو علم نہیں رکھتے ان سے ان کے درجے بلند ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ ہے جی، قرآن فیصلہ کر رہا ہے نا، قرآن کا فیصلہ ہے۔ والذین اوتوا العلم درجات، ان کے درجات بلند ہیں۔ تو ہم اللہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ درجات کسی عمر کے ساتھ مخصوص ہیں؟ تعلیم کا تعلق عمر سے ہے، وقت سے ہے؟ کچھ اس کی تشریح فرمائیے۔ اس نے تو تشریح فرما دی، ہمیں پتہ نہیں ہے۔
اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ ہمارے ہاں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص فلاں بزرگ علم لدنی کے مالک تھے۔ علم لدنی حضرت خضر کو عطا کیا تھا، من لدنا علما، ہم نے اپنی طرف سے ان کو علم دیا، تو ان سے ہمارے لوگوں نے کہہ لیا کہ یہ علم لدنی کے مالک تھے فلاں صاحب۔ تو مطلب ہے کہ ظاہر انہوں نے کسی مدرسے میں پڑھا نہیں، تو ان کو علم لدنی حاصل تھا، اللہ نے اپنی طرف سے ان کو تعلیم دے دی۔ تو اگر یہ صحیح مان لیا جائے، اب اس پر اعتراض کرتے ہیں لوگ، صوفیاء کے مخالفین یا دوسرے ذہن کے لوگ، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ چیز ایسی ہوتی تو پھر جن لوگوں نے ساری عمر مدارس میں پڑھا، بڑے بڑے اولیاء نے، بڑے بڑے اکابر نے زانوئے تلمذ طے کیے، بڑے بڑے اساتذہ کے ساتھ 15 سال اور 20 سال انہوں نے محنت شاقہ سے علم حاصل کیا، اگر اللہ یوں ہی دے دیتا تو ان کو یہ جھک مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ 20 سال انہوں نے برباد کیے۔ مثلا میرے دادا کو دیکھیے، سامنے کے قریب کی بات ہے، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب بھوئی میں پڑھتے رہے، استاد مولانا محمد شفیع صاحب علیہ رحمت کے پاس 2 سال پڑھا، وہاں انہوں نے گدا بھی مانگی ہے جی، اس کے بعد استادوں کی خدمت بھی کی، وہاں سے پھر انگے چلے گئے، وہاں بھی یہی حال رہا، پھر علی گڑھ گئے اور پھر سہارنپور گئے۔ تو یہ سارے مراحل جو انہوں نے طے کیے 10-12 سال بے گھر ہو کر رہے، تو اگر میر علی شاہ کو علم لدنی نہیں حاصل ہوا تو اور کسے حاصل ہوگا؟ تجربہ علم حاصل کرنے کے لیے استادوں کے پاس گئے، تو یہ ایک مفروضہ ہے۔ علم لدنی کیا چیز ہے، علم کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے لوگوں سے پوچھے، ابھی کوئی خطیب آ جائیں اہل سنت کے جو بزرگوں کے ماننے والے ہوں، کسی آستانے کے مرید ہوں، وہ کہیں گے جی نہیں ہم تو مانتے ہیں علم لدنی ایک چیز ہے۔ نصیر صاحب عجیب باتیں کر رہے ہیں، علم لدنی تو ہوتا ہے، دیکھو غوث پاک کے متعلق آتا ہے کہ وہ بچپن میں جب دودھ پیتے تھے تو رمضان شریف کا چاند نظر آ گیا، تو محلے کے لوگ پوچھتے تھے بھائی چاند کے متعلق اگر عبد القادر کی ماں سے پوچھو، اگر بچے نے دودھ پیا ہے تو چاند نظر نہیں آیا، اگر چھوڑ دیا ہے دودھ تو سمجھو رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ یہ مشہور بات ہے، بلکہ کتابوں میں آیا ہے، یہ کتابیں بھی کچی پکی روٹی نہیں ہے، مستند کتابوں میں ہے۔ تو اگر ایک بچہ جو دودھ پی رہا ہے اس کو علم نہیں ہے کہ چاند نظر آ گیا ہے یا نہیں آیا ہے، تو وہ دودھ کس طرح چھوڑ رہا ہے؟ علم تو اسے ہو گیا، علم تو اسے ہوا نا، تبھی اس نے دودھ پیا یا نہ پیا، علم تو اسے ہوا۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو حدیث بھی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں سیدھی قرآن سے بات کرو، حدیث بھی ضعیف ہے، یہ بھی ایک سیرت ہے، اس میں احتمال ضعف ہے، قرآن سے ثابت کرو۔ اور بزرگوں سے بھی ایسی چیزیں ثابت ہیں۔ تو کیا چیز ہے، ہم کیا فیصلہ دیں کہ علم کی دنیا کہاں تک ہے، اس کی ابتدا کہاں سے ہے اور انتہا کہاں تک ہے، یہ کس عمر سے ملنا شروع ہوتا ہے علم؟ بھئی ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر سنیے، جب انہوں نے تانا دیا کہ مریم تیری شادی بھی نہیں ہوئی، یہ بچہ تو کہاں سے لے آئی، تیرا خامد بھی نہیں ہے۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما كانت امك بغيا
اے ہارون کی بہن، یہ وہ ہارون نہیں ہے، یہ لمبی تفصیل ہے، بس یہ لفظ سن لیجئے، دیکھ لیجئے، آپ مطالعہ کر لیجئے۔ اے اخت ہارون، ما کانا ابوک امرأ سوء، تیرا باپ اتنا برا انسان تو نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، اور تیری ماں بدچلن تو نہیں تھی، یہ کہاں سے لے آئی ہو؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، دلیل دے رہی ہے، ماں اپنی طہارت اور عصمت پر دلیل پیش کر رہی ہے۔ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، انہوں نے کہا، جب اس نے اشارہ کیا نا، اس بچے سے پوچھو کہ اس کا باپ کون ہے، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہے، کیا ماجرا ہوا ہے، کون لایا ہے، کہاں سے آیا ہے۔ اس سے پوچھو۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اشارہ کیا۔ قالوا، انہوں نے کہا، معترضین نے، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے کیسے بات کریں جو ابھی گہوارے میں ہے، ہلے پنگوڑے پہ ہے تے سیس نال کینج گل کراں، بچہ پنگوڑے پہ ہے تے تو پہ اشارے کرنی ہے، اس کو پوچھو، تو بولنا۔ اس آخیا نہیں ہے جی، اشارہ کیتا۔ علماء لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دودھ پی رہے تھے، مادر گرامی کا پستان ان کے منہ میں تھا، جب انہوں نے اعتراض کیا نا، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو جناب عیسیٰ نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور ایک باوقار انسان کی طرح جھانک کر ان کی طرف دیکھا، دیکھ کر فرمایا، قال انی عبد اللہ، جھانکا باوقار انداز سے، بڑے بھرپور انداز سے، آنکھ میں آنکھ ڈال کر دیکھ کر کہا، قال انی عبداللہ، عیسیٰ نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ دیکھا نبوت کا مقام، دیکھا کہ نبوت جب بچپنے میں ہو، اس مقام سے بھی اس مالک کے سامنے، معبود حقیقی اس کے سامنے اپنی عبدیت کا اقرار کرتی ہے۔ یہ رسولوں کا مقام ہے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دیکھیے یہ کہتے ہیں کہ عملی والے کو علم نہیں، ارے نبوت جب بچپنے میں ہو تو اس کو بھی علم ہوتا ہے جی۔ تو کیا علم ہے؟ آتانی الکتابہ، یہ ماضی ہے، وجعلنی نبیا،
یہ بھی ماضی ہے. ماضی جو ہے وہ وقوع شدہ امر کے متحقق ہونے پر آتی ہے. جو ایک کام ہو چکا ہو اس کو بیان کرنے کے لیے آتی ہے. میں روٹی کھا چکا, روٹی کھا لی, تو روٹی پہلے کھا لی ہے, اس کی خبر دے رہا ہوں, یہ ماضی ہے. تو نبی ثابت کیا ہوا کہ نبی ازلی ہوتا ہے. نبی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے, انگریز کا بنایا ہوا نبی نہیں ہوتا. جعلی نہیں ہوتا, متنبی نہیں ہوتا کہ 60 سال کی عمر تک پٹواریوں کا کام کرتا رہے, پھر مجدد بنے اور رفتہ رفتہ نبوت کا دعویٰ کر دے. نبی نبی ہوتا ہے بچپن سے. اس کے جھولے میں جب جھولتا ہے تو اس کو علم ہوتا ہے, آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اگرچہ مستقبل کے معنی میں ہے, ماضی مستقبل کے معنی میں بھی آتی ہے اور لازماً یہ اسی معنی میں ہوگی, لیکن دیکھیے کہ فرمایا علم تو ہو گیا نا. عیسیٰ کو تو علم تھا نا تب کا, اور 40 دن کا بچہ تھا. یہ آپ بھی حیران ہوں گے, 40 دن کی عمر تھی حضرت عیسیٰ کی. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, اور مجھے اس نے نبی بنا کر بھیجا ہے. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. یہ علم کی باتیں عیسیٰ کر رہے ہیں بچپن میں. یہ علم نہیں ہے. وجعلنی مبارکن, اور مجھے مبارک بنایا, بابرکت بنا کر بھیجا. اینما کنتو, جہاں بھی رہوں. سنو بھائی, بولو, سہیں گئے ہو, سن رہے ہو. وجعلنی مبارکن, اور ماں اس مبارک بنا کے بھیجے ہے. سمجھ آئی؟ مبارک بنا کے بھیجا, باعث برکت بنا کے بھیجا. اینما کنتو, جتھے بھی رہواں. جتھے کتھے رہواں بھائی؟ کتھے کتھے رہواں؟ اے پہلے دس چھوڑیا, پاویں آسمان تے رہواں. اے بچپن ہی دسنا پہ, اینما کنتو, جتھے بھی رہواں. اب میں مرزائی سے پوچھتا ہوں, اینما کنتو. اب میں متنبی قادیان سے پوچھتا ہوں کہ وہ بتائے وہ رفع جسمانی عیسیٰ کا منکر ہے کہ عیسیٰ کے اس جسم کو نہیں اٹھایا گیا. اینما کنتو کا پھر کیا مطلب ہے؟ اینما میں عموم ہے, جہاں بھی رہوں. تے بندہ زمین تے ہی رہنا نا. اینما کنتو نہ کہ میں نے اور کسی نبی واسطے آکھیا پاویں میں جتھے ہوواں, پاویں گجر خان ہوواں تے پاویں پنڈی ہوواں تے پاویں لاہور ہوواں, زمین جے وے. اینما کنتو نہ میں نہ کہ وے. جد ایک بندہ مبارک ہی ہویا تے وہ جتھے ہو سی اتھے مبارک ہی ہو سی. اینما نہ کہ مطلب ہویا. مطلب یہ ہوا کہ عیسیٰ کو بچپن میں پتا تھا کہ مجھے آسمان پر اٹھایا جائے گا, اس لیے فرمایا اینما کنتو, جتھے بھی ہواں. اسی نبیانہ طبقہ ہے, اسی جتھے بھی ہواں مبارک ہی مبارک آ.
اینما کنتو وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ما دمت حیا، تے جدو تک میں جینا ماں اللہ نمازہ نے چیچ کی تھی، تاکید کی ہے نماز کی اور زکاة کی۔ ہون تسی آکھ سو جی زکاة اتے آسمان تے کتھے دینے بین دیوے نا مولوی ماں کو جواب۔ ہاں مرزائی دا سوال ہے، مرزائی دی طرفوں میں کر سکتا ہے مرزائی سوال، میں کر رہا ہوں نا نہیں طرفوں کہ اگر تسی ٹھیک ہے عیسیٰ ہوتے چلا گیا لیکن وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اگر تم آسمان پر عیسیٰ کی حیات کے قائل ہو تو اب وہ زکاة کہاں دے رہے ہیں، کس کو دے رہے ہیں؟ ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں۔ ہمارے نزدیک تو عیسیٰ زندہ ہے نا، تو زکاة چلو نماز تو پڑھ رہے ہوں گے لیکن زکاة کہاں دے رہے ہیں؟ قبلہ متنبی قادیان بات یہ ہے کہ یہاں زکاة کا معنی یہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، آپ عربی پڑھیں۔ زکاة کا معنی ہے تزکیہ اور اعمال صالحہ، زکاة پاکیزگی، لعلہ یزکا، یہ وہ زکاة ہے، پاکیزگی ہے، جہاں رہوں پاک باز بن کر رہوں۔ کیوں اے بھی میں دس چھوڑا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اتنے پیسے ہی نہیں ہوئے جو زکاة دیون، اے بھی پڑھ کے نو تاریخاں وچ نبیانہ اے مقام بھی ہے تے امتیاں تکو زکاة دینے نہیں توفیق نہیں تے بینک بیلنس پرے ارباں روپین تے زکاة نہ آوے تے جلاب لگ پہنے۔ موت پہنی نے ہیں جی تے پھر لعنت بھی منہ تے وسنی ہے نا۔ اللہ نے رستے اللہ نے حکم والی چیزیں نہیں دینے غریباں ماں تے نبوت کا مقام یہ ہے کہ زکاة ان پر فرض ہی نہیں تھی۔ میرے دادا حضرت پیر میر علی شاہ، اب کوئی مخالف یہ کہے گا کہ میں اپنے دادا کی تعریف نبیوں کے بعد کر رہا ہوں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ میں ان کی بے جا خوشامد اور تعریف نہیں کر رہا، کیونکہ وہ جو یہ لوگ ہوتے ہیں یہ نبیوں کے جانشین ہوتے ہیں اور سچے مخلص ہوتے ہیں، ان کے متبع خاص ہوتے ہیں، اس لیے ان کا چلن یہی ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو نبیوں کا ہوتا ہے۔ ملفوظات مہریہ پڑھ لیں تو جب یہ 1 نمبر سرائے ہماری بنی تو کچھ مریدین نے بنائی تھی، اس زمانے میں 1 لاکھ روپیہ صرف ہوا تھا، سن 1901 میں تیار ہوئی۔ تو کوئی سوال کرنے والے آئے تو انہوں نے میرے دادا سے کہا کہ آپ بڑے امیر لوگ ہیں، اتنے بڑی کوٹھی ہے، آپ کی سرائے بنی ہے، تو ہمیں کچھ عطا فرمائیں۔ تو پیر صاحب نے کہا اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو ٹھہرانے کے لیے خود انتظام فرماتا ہے، یہ کسی چند لوگوں کے دل میں اس نے ڈال دیا۔ تو میں تو فقیر آدمی ہوں، میں نے تو کبھی دنیا سے کچھ مانگا ہی نہیں، نہ کبھی کچھ بنایا ہے میں نے، نہ میرے پاس اتنا سرمایہ ہے۔ فقیر کے تم یہ مکان دیکھ رہے ہو یہ تو کسی نے بنائے ہیں مخلوق کے خدا کی خدمت کے لیے، میں صاحب نصاب ہی نہیں ہوں۔ یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ میں صاحب نصاب بھی نہیں ہوں، کہ مجھ پر 52 تولے میرے پاس چاندی بھی نہیں ہے کہ مجھ پر زکاة لگتی، میں تو زکاة بھی نہیں دے سکتا، میرے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ پیر میرے علی شاہ صاحب جو ہیں یہ بھی انبیاء کے اسی چلن کے وارث تھے کہ جناب عیسیٰ پر بھی زکاة فرض نہیں ہوئی، ان کے پاس اتنا تھا ہی نہیں، ان کو نبوت کی اللہ نے دولت دی تھی۔ تو جب صفات کی دولت مل جائے تو یہ دنیا کی جو اس دولت کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب کو بھی اللہ نے علم اور فضل اور کمالات کی وہ دولت عطا کی تھی کہ ان چیزوں کے صاحب نصاب ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ حالانکہ ان کے وہاں اوپر دیکھیے آپ جہاں ان کے تبرکات رکھے ہیں، حافظ انور صاحب بھی بیٹھے ہیں، یہ بھی پڑھتے ہوں گے، انہوں نے بھی غور کیا ہوگا کہ
بہت بڑا ایک کاتب تھا، اس نے لکھ کے 15ویں رقم، اس کی بیعت پیر میر علی شاہ صاحب سے تھی، جس نے ہاتھ سے داتا صاحب کے مزار پر سارے بار شعر لکھے ہوئے ہیں، یہ 15ویں رقم کے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں۔ اس کی بیعت پیر میر علی شاہ صاحب سے تھی۔ شاہکار ہے داتا صاحب کے باہر سارے جو دروازے اندر روزے پر جو لکھے ہوئے ہیں، باہر والے نہیں اندر والے، تو اس نے اپنے قلم سے کسی استاد کا شعر لکھ کر پیر میر علی شاہ صاحب کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ کیا کہ نصاب حسن در حد کمال است، تینڈے حسن نہ نصاب ہن ادوں ود گیا، بہت سونا ہو گیا۔ نصاب حسن در حد کمال است، زکاتم دے کہ مسکینوں فقیرم، ہون میرے علی شاہ ماں زکات دے جو میں مسکین تے فقیر ہاں، تینے حسن نہ جون نصاب جڑا بہت تے کم ہو گیا ہے۔ پیر میر علی شاہ اس ظاہری پیسے کے وجہ سے، دولت کی وجہ سے تو صاحب نصاب نہیں ہو سکے، لیکن علی اور نبی کے علم کی وراثت کے حوالے سے اور کمالات وہبیہ کے حوالے سے صاحب نصاب عالی تھے، اس لیے دنیا وہاں جاتی تھی کہ ہمیں کوئی اپنی کمالات کی خیرات اور زکات ہی عطا فرما دیجیے۔ ٹھیک ہے، بات ہو رہی تھی عیسیٰ علیہ السلام کی، بچے نے کہا اوصانی بالصلاۃ والزکات، مجھے تزکیہ نفس اور پاک صاف رہنے کا حکم دیا، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں، وبرا بوالدتی ولم يجعلنی جبارا شقیا۔ مجھے اپنی ماں سے حسن سلوک کا حکم دیا اور میں جبار اور بدبخت نہیں ہوں، اور اللہ نے مجھے جبار اور بدبخت نہیں دیا۔ اب دیکھیے ایک بات، مجھے دیکھیے، مجھے سنیے، والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ اور رسول اللہ پر اور نبیوں پر سلام بھیجنے کے منکروں، سنو قرآن کا لہجہ، بیان کے تیور دیکھو۔ والسلام علیہ نبی کہہ رہا ہے، اللہ بیان کر رہا ہے والسلام علیہ۔ عیسیٰ نے کہا کہ اللہ نے مجھے یہ سب کچھ وصیتیں کی ہیں، اور والسلام علیہ، اور مجھ پر سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا۔ ارے تم مجھے یہ بتاؤ، محمدی بنتے ہو، کلمہ محمد مصطفیٰ کا پڑھتے ہو، یہاں قرآن میلاد عیسیٰ کا ذکر کر رہا ہے اور اس پر سلام بھیج رہا ہے۔ اور دیکھیے، ایک بات سنیے میری طرف، دیکھو عیسیٰ نے خود کہا والسلام علیہ، حضور نے نہیں کہا۔ عیسیٰ نے کہا والسلام علیہ، مجھ پر سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، ان تینوں زمانوں پر مجھ پر سلام ہو۔ ہمارے آقا و مولا نے سامنے کہا اپنے لیے۔ اس کی کوئی وجہ آپ کو سمجھ آئی؟ اس لیے کہ امت عیسیٰ میں
اس وقت سلام کا رواج نہیں ہوگا. ساری امت کی طرف سے عیسیٰ نے خود ہی پڑھ دیا والسلام علیہ، پڑھنے والا جا کوئی نہیں. ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. نبی آپے تھے بے چھوڑے ساری کئی ہمتاں وچی آونیاں. انہاں پتایا کہ اے عیسائی میں نے تو بعد انجیل نہ بھولیا بگاڑ چھوڑ سن، دین میں نے یہاں چھوڑ بے سن، سور کھا سن کے نہ کہ جیڑی چیزہ میں منع کیت کیا نوے نہ کرنا ہے. میں نے تے سلام کس بھیجنا ہے جی؟ فرمایا اس واسطے والسلام علیہ تے میں نے تے سلام ہوئے جس جڑے میں جمعیاں. تے کملی والے کیوں نہیں آکھیا؟ انہاں پتہ ہے میں نے غلام پوسن قیامت تک میں نے تے سلام بھیجنے آلے. سمجھ آئی؟ حضور علیہ السلام سے کوئی روایت نہیں ہے کہ فرمایا تم مجھ پر سلام بھیجو. اللہ نے پہلے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والے ہو سلام بھیجو، آداب عرض کرو. حکم آ گیا لیکن اتھے خود نہیں آیا، اتھے خود نہیں فرمایا. اللہ آکھیا حکم دیتا قیامت اے ہون وہی جھگڑا ہے نا. اے سنو انصاف کرے ہوئے، بریلوی دیوبندی سے اوپر ہو کر بول رہا ہوں، اللہ کے واسطے بات سمجھو. عیسیٰ علیہ السلام آپ پہ تے سلام بھیجیا، حضور نہیں بھیجیا. اللہ آکھیا تسی پڑھو کیونکہ منکر ہو تو میں نے تا ہونا، کیونکہ ہر جائی جے ماہ نے ہو تو آئی وڈے ہیں تے وڈے نے منکر تا ہونا. رسول اللہ کا دے آگ چھوڑیا تے تسی آگ سو جی حدیث ہے تے عزیز ضعیف ہے. اللہ آکھیا نہیں میں قرآن چکم دے سلام بھیجنے میں سلام بھیجنے. میں دیسا حکم قرآن بچ صلو علیہ سلام بھیجو. اس تے ڈنڈ پہ گئی جی، ہون چگڑا پہ ہے نا. ہلے بھی آہنے نہ دے نہ بھیجو، سلام نہ بھیجو. کیوں بھائی؟ وہ اللہ نہ پہ بھیجو. حضور چپن بھائی اللہ جانے تے جانن. میں ان کے آکھاں میں نے سلام نہیں گالے تے میں ان آپ بولاں بچ پائی نا اللہ جانے تے اے جانے. میں تا اللہ نہیں آکھا یا اللہ تو میں نے تے سلام پہ جوا. اللہ آکھ بیٹھا ہے نا تے ہون آپ نے بیڑ سیرے پھر. حضور تے نہیں آکھا اللہ یا اللہ انہاں آکھ میں عدب کرن، میں نے تعظیم کرن، میں نے تے درود بھیجن، میں نے تے سلام بھیجن. رسول اللہ تے ساری عمر آہنے رہے اللہ کے سجدہ کرو، رکوع کرو، اس کو منگو. حاجت روا وہ ہے، قاضی الحاجات وہ ہے، دافع البلیات وہ ہے، حلال المشکلات وہ ہے، دینے والا وہ ہے، داتا وہ ہے، دیتا وہ ہے. رسول اللہ ساری عمر جڑے وٹے کھا دے جڑیاں تکلیفاں اٹھائیاں اے گلاں کیتیاں ان آگے جڑے اللہ نہیں مننے ہیں وہ آنے نہیں اللہ تے پر ہے بھی 10-15 ہزار اے بھی ہے نال اترا 400 جڑے اساں رکھے نا کعبۃ اللہ بیت اللہ وچ اے بھی ہے نال. حضور فرمانے نہیں ایک کو ہے تے ایک کہاویں ایک دا ہو کے رہی ہو یار. او ایک کی ہے اکی دے بن کے رہو ہیں جی. اے کوئی نہیں نے جو 300 جڑے تساں رکھے اندر پامے اس نے کرے جے رکھی رکھو کار والا اس سے راضی نہیں نے. ایویں بندے واڑ کے اندر تسی ٹھوک چھوڑو تے حلیم متبع کرے والا وڈا ہوئے تے نپ کے کڈنا تے نہیں نے بے عزت کرنا. انج بھی کوئی ونج بڑے کار
تے کریم جڑا ہوئے وہ تے نہیں آنا چلو دہو نکلو. لوگ آنے جناب کعبے وچ اتنے عرصہ بت رہے اللہ کیوں نہیں کڈے جبریل کیوں نہیں بھیجیا؟ اللہ آخیا میں نے کار بڑا بھیج چھوڑے نے بندیاں نہیں شکلیں بنا کے بھیجیاں نے. میں اپنے بڑائے انسان نے شبیہ نہیں عزت کرنا کہ کم از کم میں نے بڑائی نہیں شبیہ تا ہے نا. گل سن گو وہاں نہیں پہ وہاں سے نکالے ہوئے تو ہیں. کعبے سے ان بتوں کو بھی نسبت ہے دور کی. غالب نے کیا کہا تھا؟ وہ کعبے بچتے نہیں پر اتھے نے کڈے تے ہیں نا رہتے ہیں نا اتھے انہوں نے کچھ نہ کچھ احترام تا کرو. غالب ہے نا شاعر ہے نا تو کہا کچھ نہ کچھ آیا کرو انہوں نے کا تو سٹو نہیں نا. مطلب ہے کہ جو میں نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اس کی شبیہ بنا کر لایا ہے خاموش پتھر کو. تو غالباً اس لیے نہ نکالا ہو. اس میں انسان کی شباہت پائی جاتی ہے. ہیں جی یہ اور بات کہ تم نے شبیہ رسول کا احترام نہیں کیا. شبیہ رسول حسین کا احترام نہیں کیا. تم تو مشرکین سے بھی گئے گزرے ہو. جی تو بتاواں ساری عمر رسول اللہ نے یہ تلقین کی. ادھر تک کے ہوتے سنیو ہے جی ساری عمر تلقین کی. تے حضور کدے حضور اللہ عرض کی تھی یا اللہ میں نے واسطے اے آکھے نا کوئی شاید دسو بات کیا کوئی بندہ آکھ سکنا ہے؟ اچھا جناب میں نے واسطے آکھو جی پئی انہاں نال انج سلوک کرو رسول اللہ نے سلام بھیجو. انہاں جڑی حضور نے آداب اور لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے حضور آکھے آج میں نے متعلق آکھی ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. کیا یہ حضور نے فرمایا تھا کہ میرے لیے کیا کہو؟ نہیں اللہ خود آکھے. کیوں آکھیا؟ ساری عمر اے ادھر بھیجنے رہے اتھے چکو اس کو منگو ہیں اتھے بھیجنے رہے. تے مالک کدے اس نے بدلے وچ چند چیزاں قرآن وچ آکھ چھوڑیاں. ایک درود اتنیاں تکلیفاں اٹھانے وارا رسول تے اس نے بدلے چ اللہ آکھے وہ اس تے درود تے پہ چھوڑو. 13 سال مکی زندگی ویکھو اس دی اپنے بیگانیاں دا سلوک ویکھو اس دے نال. پتھر مارے چنڈا ماریاں اس دے منہ تے رشتہ داراں نے. اساں فرشتہ بھیجیا کہ پہاڑ دوئے ملا دے وہاں. اس دی رحمت پھر بولی ہے کہ نہیں انہاں دیاں نسلاں وچ کوئی کلمہ پڑے گا. یہ ایڈا رحیم تے کریم ہے. اتنیاں تکلیفاں اٹھائیاں تے میں تو ساں آکھیا تسی درود پڑھو اس تے سلام ہی پڑھ چھوڑو. تے پھر ایک اللہ میں تساں تے نہیں آکھیا میں خود بھی پڑھنا. اے تے نہیں آکھیا جناب اللہ آکھا جناب اسانی ڈیوٹی لا چھوڑ کے تے آپ چپ بیٹھیں. اے جس طرح بندے آنے جی 20 تراویاں نے متعلق کتاباں چاہیا ہے اے بندے صحابہ گال کرنے گپا شپا مارنے. حضرت عمر آئے تے بڑے ذرا ڈاڈے جی بندے آئے تے انہاں آکھیا سارے ابی ابن کعب تے سارے کھلتے انہاں سارے فرمایا اے گلاں پہ کرنے ہو چلو اتھے بن کے قرآن شریف پڑھو. مسجد 20 رکعتاں قرآن ختم کرو. گپا کیوں مارنے بے کے یہ آ کے آپ کار چلے گئے. ان پیچھے دوئے آنے سارے انہاں چلو چنگے کام تے لا گئے آپ تا آرام کیتا نے میں نے کہ چلو آپ چلے گئے پیچھے سارے تراویاں تے لا گئے. تے ہون بندہ آنا ہے یا اللہ درود تو نہیں پڑھنا ہے اساں لا چھوڑی. اللہ آکھا ان اللہ و ملائکتہ میں نہیں میرے فرشتے بھی پڑھ رہے ہیں.
ان اللہ و ملائکتہ، صرف میں نہیں میرے فرشتے بھی پڑھ رہے ہیں تے او بھی پڑھ رہے ہیں، فرشتے بھی پڑھ رہے ہیں تے جنہاں نال ساڈے رشتے نے او بھی پڑھ رہے ہیں۔ ساڈے نال جنہاں دے تعلق ہیں، رشتے نے، او بھی پڑھ رہے ہیں، اسی بھی پڑھ رہے ہیں، فرشتے بھی پڑھ رہے ہیں تے جنہاں نال ساڈے رشتے نے او بھی پڑھ رہے ہیں۔ تے اللہ پہ پڑھنا ہے، اللہ پہ پڑھنا ہے تے تو آکھے جی میں نہ پڑھنا، اور اللہ نے دو دس اللہ نے کیڑے کمیں تو شریک ہیں؟ اللہ تو دا اپنے کام کسی شریک کیتا ہے؟ بولو صحیح نہ۔ روزی شریک کیتا، روزی تو دینا ہے لوگاں، پانی تو پلانا ہے، لوگاں نے مرضاں نے شفا تو دینا ہے، ماما پتر تو دینا ہے، کوڑ پتول بنائے پتر تو ہے دینا ہے۔ چلیا چند بندیاں چلا کیتا یہ وکھری گل ہے، جس ویلے اللہ انہاں سمجھ چاہ دے وے تو پتر تو وہی دینا ہے، جس تو دا دیتا ہے وہی پتر دینا ہے۔ تینے واری کیڑی تویز آئے، کتھو تویز آئے ہیں جی؟ تو پوچھنا بزرگا کولو تو تویزہ نہ جمع ہے؟ تینی اولاد واری تویز آگئے، تینی واری نہیں آئے، تینے دادے نی واری نہیں آئے تویز، اس کولو منگیا کر تویزاں تو اتے وے ہو ہے جی؟ او زکریہ پہ منگنا ہے تینے مویاں کہ میں انتو داکھا زکریہ منگنا پہ ہے، اذ نادا ربہو ندان خفیہ، ہے جی؟ مانگ اس کو لوں، اس ساریاں گلہ ذہن وچ رکھنے پہ ہونا۔ بھائی میں دیکھ رہے ہیں مجمع کوئی گم ہویا ہے یا نہیں سننے پسند نہیں آ رہی ہیں گلہ؟ اچھا